الرحيم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور اسی طرح بھیجا تھا اللہ نے توریت اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت و شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، وہ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ تو میرے عزیزوں، تو بات چل رہی تھی اس کے شان نزول کے بارے میں۔ وہاں بھی میں نے دو باتیں بتائی، ایک شان نزول ہوتا ہے، ایک شان ورود ہوتا ہے۔ واقعے پر آیت اترے شان نزول، کسی واقعے پر حدیث نبی نے بیان فرمائی شان ورود، ٹھیک ہے۔ تو شان نزول چل رہا تھا، نجران کے علاقے کے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد، ایک جماعت مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذاکرے کے لیے آئے تھے۔ پھر ایک بیٹھک، 2 بیٹھکیں ہو گئیں، پھر تیسری بیٹھک یا آخری فائنل بیٹھک تھی۔ تو اس میں بھی بہت ساری باتوں کا مذاکرہ ہوا، اور اس میں اہم بات یہ ہوئی کہ عیسائیوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا اس لیے مانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اکیلے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی تو اس میں بات ہوگی، بغیر باپ کے پیدا ہونا، ہم اس لیے ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہی وجہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، آپ نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی اور ہو تو بتاؤ، پھر حضرت عیسیٰ کے علاوہ بغیر باپ سے کوئی پیدا ہونے والا اور ہو تو بتاؤ۔ تو پھر اللہ پاک نے اسی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اتاری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے کلمے سے پیدا فرمایا، اپنی روح سے پیدا فرمایا۔ روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ کو تم نے خدا بنا لیا، تو سوچو ان کا کیا ہوگا جو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے۔ پھر تو نعوذ باللہ وہ بھی خدا ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں۔ یہاں تو صرف ایک نہیں ہے بھائی، باپ نہیں ہے، ماں تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کا کیا ہوگا جن کے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پھر حضرت آدم کو خدا کیوں نہیں بناتے؟ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بغیر ماں کے پیدا ہوئی، ان کے بارے میں کیا خیال؟ تو پھر یہ واپس خاموش ہو گئے، ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ کتابیں اللہ کے پاس سے اترنے والا کلام سچا ہے۔ تو جب تینوں مجلسیں ختم ہو گئی، اور اس میں واقعہ تثلیث کا بھی قصہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور روح القدس، نعوذ باللہ، ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، ان تینوں کو خدا کہتے ہیں۔
تو پھر اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے آیت اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ روح القدس نہ حضرت عیسیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ پر تمہارے کہنے کے مطابق موت آئی ہے۔ اگر نبی چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے، تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ پھانسی پر چڑھ گئے، خدا بھی کبھی پھانسی پر چڑھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر بات نہیں کی، اپنے عقیدے کو جو ہے بیان فرمایا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ خدا تین نہیں، خدا ایک ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، وہ تو اکیلا ہے۔ ارے دو کی نفی قرآن میں ہے، الا اللہ لفسدتا، اگر ایک نہیں دو ہوتے تو دنیا میں فساد ہوتا، تم تو تین کے قائل ہو۔ نعوذ باللہ، تمہارے کہنے کے مطابق، باطل نظریے کے مطابق اگر ایک کے بجائے دو، تین تو بہت دور کی بات ہو گئی، ایک کے بجائے اگر دو ہوتے تو پھر مسئلہ کیا ہوتا؟ بھئی ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہو، دوسرا خدا کہتا کہ آج بارش نہ ہو، تو پھر کس کا چلتا؟ جس کا چلتا وہ تو خدا ہے، جس کا نہیں چلتا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کا ہر حال میں چلتا ہے، اور تم تو یہاں تین تین مان کر بیٹھے ہو۔ تو پھر فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اللہ فرماتے ہیں کہ تورات ہو، انجیل ہو، یا اس سے پہلے جتنے صحف آدم، صحف ابراہیم، صحف شیش، جتنے صحیفے اتارے، جتنی کتابیں اتاری گئیں، دیکھو قرآن پاک کی یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور کتاب نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو من قبل من قبل من قبل ملے گا، کہ اس سے پہلے والے انبیاء، اس سے پہلے والی کتابیں، یہ تو ملے گا آپ کو، مگر کہیں بھی آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی کتاب آئے گی، ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول آئے گا، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے! ہر جگہ قرآن کیا ذکر کر رہا ہے؟ ہمارے نبی سے پہلے، قرآن سے پہلے، بات کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ جب بات کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں کبھی نہ کہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ اتنی بات آپ دیکھ لینا قرآن میں کہ کہیں بھی قرآن میں بات کا ذکر نہیں ہے، پہلے کا ذکر ہے۔ کیوں؟ بات کوئی کتاب بھی اترنا نہیں ہے، کوئی نبی رسول بھی نئے پیدا نہیں ہونا ہے۔ تو من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہدن للناس، کہ ہم نے جو کچھ بھی اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ باقی جس نے کلمہ پڑھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ باقی اللہ نے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا، تورات انجیل صرف یہودی یا عیسائیوں کے لیے نہیں اتارا، جو بھی آسمانی علوم زمین پر اللہ نے اتارا وہ سب کے لیے اتارا ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے بھی، قرآن ہندوؤں کے لیے بھی، قرآن سکھ بھائیوں کے لیے بھی، قرآن عیسائیوں کے لیے بھی، قرآن یہودیوں کے لیے بھی، قرآن مجوسیوں کے لیے بھی، قرآن جو ہے دہریے ہیں ان کے لیے بھی، قرآن ہر ایک دنیا کے طبقے کے لیے ہے۔ جو مانتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ خود اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ رب سارے انسانوں کا، نبی سارے انسانوں کے، قرآن سارے انسانوں کا، شریعت کا قانون سب کے لیے ہے۔ جو ان کو مان کر چلیں گے وہ ہمیشہ آباد اور خوش، خرم، امن، سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ جس ملک میں قرآن کا قانون ہوگا، جس ملک میں نبی کی سنتیں ہوں گی، جس ملک میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، وہ ملک ہمیشہ پنپے گا، آباد ہوگا، سلامت رہے گا۔ اور تم نے خود چھوڑ دیا ہے شریعت کو، چھوڑ کر تم نے اپنا قانون بنایا ہے، اس وجہ سے تم خود پریشان ہو۔ کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری کتاب، نبی، قبلہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ بس جو کلمہ پڑھے اس نے صحیح فائدہ اٹھایا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اللہ نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی کتابیں اتاری یہ ملا کر سب لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن کے 5 صحیح ذاتی نام بتایا تھا، ہمیں یاد ہی نہیں، معلوم نہیں قرآن کے کتنے ذاتی نام ہیں؟ 5، یاد کر لگا بولو مجھے صبح۔ تو 5 قرآن کے ذاتی نام، اس میں ایک ذاتی نام کون سا ہے؟ فرقان۔ صفاتی نام تو قرآن کے بہت ہیں، کہ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے،
یہ تو بہت سارے نام ہیں، مگر اصل جو نام ہے وہ 5 ہیں، اور اس میں ایک نام فرقان قرآن کا نام ہے۔ فرقان کہتے ہیں جدا کرنا، الگ کرنا، ہمارے محاورے میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا، سمجھنے کے لیے کہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے، باطل کو واضح کرتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، سچ اور جھوٹ کو واضح کرتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ قرآن فرقان ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ قرآن فرقان ہے، دونوں راستوں کی وضاحت کرتا ہے، یہ رحمان والا راستہ ہے، یہ شیطان والا راستہ ہے۔ قرآن فرقان ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ قرآن فرقان ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ باطل کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے۔ قرآن ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ فرقان ہے قرآن، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کن کتاب ہے قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا غلط عقیدہ تھا، اور عیسائیوں کا تو ابھی ہمارے سامنے آ گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہودی پتہ ہے آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دجال ہیں، نعوذ باللہ، جو دجال آنے والا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود دجال ہیں، اس لیے ان کا نام مسیح ہے۔ بعض یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، وہ بھی غلط فہمی میں پڑے تھے، یہ بھی غلط فہمی میں پڑے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ دجال ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی خود نعوذ باللہ خدا ہیں۔ قرآن آیا، فرقان بن کر صحیح غلط کا فیصلہ کر دیا، اور یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ نہ دجال ہیں، حضرت عیسیٰ نہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں قرآن فرقان۔ جب تیسری مجلس بھی پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان کا کچھ بس نہ چلا، کوئی بات ان کے دلیل نہ چلی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تیسری مجلس ہے، اور کتنے موقع لوگے آپ؟ بات تو پوری واضح ہو گئی نا، ہم نے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، یا تو آج آپ ہمارے مذہب کو مانیں۔ تو پھر انہوں نے کہا بس رات تک کا وقت دے دیں، رات تک کا وقت دے دیں۔ ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا یاد رکھو رات تک کا وقت ہے، اگر تم نے فیصلہ نہیں کیا تو کل بات نہیں ہوگی، بیٹھک نہیں ہوگی، دلیلیں نہیں دی جائیں گی، بحث مذاکرہ نہیں ہوگا، کل مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کا کیا مطلب ہے؟ جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوں، حق اور باطل کا مذاکرہ ہو، اگر باطل کسی چیز کو نہیں قبول کرے، ضد پر اڑا رہے، تو اب حق والے کہیں گے کل میدان میں ہم بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ جائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ آ جاؤ، اب میدان میں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے، تم بھی اللہ سے دعا کرو۔ جو حق والے ہوں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، جو باطل والے غلط ہیں اللہ ان کو عذاب نازل کر کے وہیں ختم کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ آخری راستہ ہوتا ہے فیصلہ کن، فیصلہ کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسری مجلس ہے، اب ختم، رات تک کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئیں اور پھر آپ نے ہماری بات قبول نہ کیا تو پھر کل ہم میدان میں آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں کہ تم صحیح راستے پر ہو، ہم بھی دعا کریں تم بھی دعا کرو، دیکھیں گے اللہ کی لعنت کن پر آئے گی۔ تو ہوشیار ہو گیا انہوں، پورے 60 کے 60 جنے بھی، اس میں جو 14 تھے انہوں نظر سے بات کر لیے۔ پھر جب سب یہ اپنے اپنے قیام گاہ پر آئے تو پھر یہ جو 14 بندے تھے، جو 3 اہم بندے تھے اس جماعت کے، ان سب نے مشورہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم راتوں رات جگہ خالی کر دیں، یہاں سے بھاگ جائیں۔ کیوں؟ دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے ساتھ جو جتنا مجمع آیا ہے 60 کا، وہ سب متاثر ہو رہے ہیں، اگر ہم کل رکیں گے تو سب کے سب ایمان لائیں گے، بہتر ہے راتوں رات نکلو یہاں سے، جگہ خالی کرو۔ اگلے دن رہ کر ہم مباہلہ بھی تو نہیں کر سکتے۔ دیکھو کیسا ہے کفر۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ مباہلہ کریں گے تو وہ کچھ نہیں ہوں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں پتہ ہے، سب پتہ ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، آج بھی سب پتہ ہے، آج بھی سب جانتے ہیں غیر مسلم کہ حق قرآن کتنا سچی، قرآن کتنی سچی کتاب ہے۔ ان کی اپنی مذہب کی کتابیں
80 دفعہ چھپ گئیں اور ہر دفعہ الگ الگ. ان کی اپنی مذہب کی کتابیں اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ چھپ گئیں. ایک نسخہ ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا. ایسی ان کی کتابیں ہیں. ان کو پتا ہے 1400 سال گزر گئے, قرآن کے اندر ایک حرف کا فرق نہیں آیا ہے. اور پوری آج بھی تو چیلنج ہے نا قرآن کے اندر, لاؤ ایک سورہ بنا کر لاؤ, لاؤ 10 آیتیں بنا کر لاؤ, لاؤ ایک آیت قرآن کی بنا کر لاؤ. آج تو تمہارے ہاتھ میں چاند بھی تو ہے, تم چاند پر پہنچ گئے, تمہارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ تم چاند پہ گھر بنانے کی فکر کر رہے ہو. اتنا لمبا سوچنے والے, چاند تک پہنچنے والے, قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھاؤ. کمپیوٹر ہے, چاٹ جی ٹی پی, کچھ نہیں, چیٹ جی پی معلوم نامہ بھی معلوم نہیں ہوتا تمہارے وہ. اب تو آدمیاں مزہ کر رہی ہیں, لے کیا بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, خالی بولے تو قدم کر کو دیتا قدم نے, اسے خالی صحیح بولنا, سو صحیح بولے تو بس نے کر کو دیتا رہا. آتے آتے کیا کرتا کہ معلوم نہیں. اب تو گھر کچھ دن پہلے دیکھا تھا, اب آ جاتا وہ بھی قریب میں, کیا کھانا بنانے کی مشین, وہی صحیح سے کنیکشن رہتا کرتے. تو میں آج دال بناؤ کر بولے تو مشین چیزاں رہنا بات ہے, چیزاں نہیں سو بول رہا تو انہیں کہاں سے بنا دیں گے. تو میں رکھو رہنا دال, نمک, ٹماٹر, پیاز سب کاٹ کو رکھو رہنا مشین میں. تو مشین میں رکھو رہتا تو میں کہاں تو میرا وہی پر کنیکشن کرتا, آج دال کھانا بنا کر رکھو تو انہیں بنا لیتے کرتے. کیا بھائی, آتے آتے امت کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. یہی کا زمانہ, کیا کیا سوچ بنا رہی اور کیا کیا چیزیں وجود میں, پتہ نہیں دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. ابھی نہیں سنے کہیں کسی علاقے میں کچھ کیا کہ اٹھا کرتے ہیں آسمان کی طرف, کوئی دھواں اٹھا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے انڈیا کی طرف آ رہا ہے. آج کوئی ساتھی مغرب میں بتا رہے تھے, میں ادھر عمرے کی دعا میں ایک قافلہ جا رہا تھا عمرے کی, تو وہاں دعا میں مجھے بلایا گیا تھا. کوئی ساتھی ذکر کر رہے تھے تقریباً انڈیا کے آج 200 تمہارے پلین کینسل ہو گئیں کہتے ہیں. وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہوئی اور وہ آنے والے غبار کی وجہ سے ہوئی, واللہ عالم. ایک بڑے حضرت بھی دیوبند سے آنے والے تھے, گرگیشوری میں ان کا پروگرام تھا, حضرت بھی نہیں آ سکے, سارے فلائٹس کینسل ہو گئے. تو دنیا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ابھی خبر آئی کہ پڑوسی ملک میں عنقریب انٹرنیٹ بند ہونے والا ہے. کیا کیا ہوگا آنے والے وقت میں, بس واللہ عالم. مجھے اور آپ کو کوئی اور تیاری نہیں کرنا, بس ہم اپنے ایمان کی تیاری کر لیں, انشاءاللہ اللہ پار لگا دیں گے. نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کی پابندی کریں, اللہ کو راضی کریں. بس یہ آئی کا تو بھی زمانہ آ دے, کوسا تو بھی زمانہ آ جائیں دے. ہماری کامیابی قرآن میں, حدیث میں, اللہ رسول, بس اس میں ہے سو, اور کوئی نئی چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو رات تک کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تو یہ رات میں آئے, سارا مذاکرہ کر لیے, نکلو بس یہاں سے. اب نکل گئے تو بس نے تو نہیں ہوتا کرو. تو سب کے سب نکل گئے وہاں سے, چھپ چھپا وہ کیسا کہ ذرے جنے نکلے, ذرے جنے رہ گئے, کہ گڑبڑ ہوگی فل. تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا کیونکہ کچھ نکل گئی گھر کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معصوم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت علی, حضرت فاطمہ, خوبصورت چہرے, معصوم چہرے, اہل بیت, اپنے گھر والوں کو لے کر آگے میدان میں آ جاؤ. پورے جلال میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آ جاؤ مباہلہ کریں گے, تعالو آجو مقابلہ کریں گے. انفسنا و انفسکم, نساءنا و نساءکم, و انفسنا و انفسکم, ابناءنا و ابناءکم. لاؤ تم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو لائیں. لاؤ تم اپنے گھر کے خواتین کو, ہم بھی اپنے گھر کے خواتین کو لائیں. لاؤ اپنے آپ کو, ہم بھی خود آئیں, اللہ سے دعا کریں. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, دیکھیں گے کہ اللہ کی لعنت کس پر برسے گی. آپ نے فرمایا آج اگر یہ 60 افراد کا مجمع اگر میدان میں ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کا عذاب آگ بن کر ان پر کیسے برستا. ساری ان کی وادی کو اللہ آگ سے بھر دیتے. جن کے سامنے اتنی بات کھل کر آ جائے اور پھر بھی نہ مانے, یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں. تو اس پر یہ سورت اتری ہے, سورہ آل عمران کے شروع کے 80 پر 3 اور 90 آیتیں تک سب ان کا جواب ہے عیسائیوں کے بارے میں. سورہ بقرہ یہودیوں کے لیے تھا, اور سورہ آل عمران کیا ہے, عیسائیوں کے سوالات کے جوابات ہیں. تو میرے عزیزوں, آل عمران میں جو عمران ہے, آل مطلب فیملی, عمران. اچھا, یہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران ہے.
تو یہاں جو سورہ آل عمران میں عمران ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، سو حضرت موسیٰ کے والد کا نام نہیں ہے، باقی دونوں کا نام عمران عمران، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کے بارے میں یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آل عمران میں جو عمران ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ٹھیک ہے؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا، لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انتقام بھی لینے والے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں کوئی چیز اللہ سے چھپ سکتی ہے، نہ زمینوں میں کوئی چیز، شے کہتے ہیں باریک ذرے کو، یا کہ رتی برابر، ایک رتی برابر شے، یہ جو تمہارے کبھی ہول میں سے دھوپ پڑتی ہے، معلوم کم دریچے کے ہول سے دھوپ پڑتی ہے، دروازے کے ہول سے دھوپ اندر پڑتی ہے، یہ جو ہول کا جو دھوپ پڑتی ہے اس میں تم نہ ذرے ذرے اٹھتی دکھتا تم نہ، اگر دھوپ نہیں تو وہ نہیں دکھتے تم نہ، تو وہ جو ذرے ہیں جو نظر نہیں آتے اس ذرے کو شے کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، ایک اتنا ایک ذرے کے برابر بھی، ایک شے کے برابر بھی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ پہلا نہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کی چیزوں کو اللہ سے چھپا سکتا ہے، نہ تیسرا دوسرے کی چیزوں کو چھپا سکتا ہے، نہ چوتھا تیسرے کی چیزوں کو چھپا سکتا ہے، ایک آسمان کا دوسرے پر ہونا درمیان کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، ایک زمین دوسرے زمین کے درمیان کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ سمندر کی گہرائی، آپ کچھ میٹر سمندر کے اندر چلے جائیں، جانے والے کا ہاتھ تک نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا سمندر میں ہوتا ہے۔ جب سمندر کی بات آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ کچھ کلومیٹر آپ اندر چلے جائیں گے آپ کا ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا ہے سمندر میں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اندھیرا بھی اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ سمندر میں تیرنے والی مخلوق سے لے کر آسمان پر چلنے والی نورانی فرشتوں جیسی مخلوق تک اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کس کی؟ کہ ان کے سوالات کی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، اللہ نے فرمایا خدا ہونے کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جس کے علم سے کوئی شے باہر نہ ہو۔ اب حضرت عیسیٰ کو خود نہیں پتا کہ ان کو مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جب ان کو اس کا علم نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری دلیل، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رب ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خالق اور وہ مالک و رحمان و رحیم ہے۔ یصورکم، جو تمہارے چہرے بناتا ہے، جو تمہارے تصویر بناتا ہے، کس میں؟ فی الارحام، کہ ہر مادہ، ہر فیمیل کے پیٹ میں، ہر فیمیل کے حمل میں جو اندر تصویر بناتا ہے، یہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ تصویر بھی کبھی اندھیرے میں بنائی جاتی ہے، دنیا کے مصور تصویر بنانے والے وہ اجالے میں بناتے ہیں، وہ لائٹ کے نیچے بناتے ہیں، تصویر کو دیکھ کر تصویر بناتے ہیں، تصویر کو دیکھ کر ذہن میں رکھ کر پھر تصویر بناتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 اندھیروں کے اندر ہم انسان کو بناتے ہیں، ہمارے بنانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک پانی کا قطرہ عورت کے پیٹ میں جائے انسان بنے، ایک پانی کا قطرہ اگر وہ تمہارے ہرن کے پیٹ میں جائے مشک بن جائے، ایک پانی کا قطرہ سام کے پیٹ میں چلے جائے زہر بن جائے، ایک پانی کا قطرہ الگ الگ مخلوق میں شہد کی مکھی کے اندر جائے اللہ اسے شہد بنا کر چھوڑ دے۔ پانی کا ایک قطرہ ہے، زمین میں جائے تو غلے اگ جائیں، انسان کے پیٹ میں جائے تو انسان بن جائے، شہد کی مکھی میں جائے شہد بن جائے، سام میں جائے زہر بن جائے۔ ایک پانی کا قطرہ جو چاہے اللہ اسے بنا دے، اللہ قادر ہیں۔ چاہے تو پانی برسا کر تمہارے لیے سرسبز شادابیاں پیدا کر دے، دنیا میں غلے اگائے، چاہے پانی کو تیز کر کے تمہارے لیے طوفان کھڑا کر دے۔
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں، ہر مادہ کے پیٹ میں، ہر فیمیل کے پیٹ میں، جو بھی صرف انسان، صرف عورتوں کے پیٹ میں نہیں، ہر ایک مخلوق جتنی بھی دنیا میں ہے، ان کے پیٹ میں جو چیزیں پل رہی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ یوں اللہ بنانے والے، کبھی اللہ گورا بنائے، کبھی اللہ کالا بنائے، کبھی اللہ عقل مند بنائے، کبھی اللہ سارے پارٹس دے کر عقل چھین لے، کبھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائے، کبھی بدصورت بنائے، کبھی مکمل بنائے، کبھی نامکمل بنائے، کبھی اندھا بنائے، کبھی لنگڑا بنائے، کبھی لولا بنائے، کبھی ایک ہی شکل کے دو بندے بنا دیں۔ اللہ کی قدرت ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اسے پیدا کرنے میں کبھی کسی میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کے چہرے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جو ملتے ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے اللہ ایک جیسا دو نہیں بنا سکتا، کر کو بولیں گے کر کو اللہ ڈبل بھی رکھو ہی۔ یوں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ماں کے پیٹ میں پانی میں بھی کوئی تصویر بناتا ہے؟ تمہیں کب تو پانی میں تصویر بنے؟ ہماری تصویر پانی میں بن گئے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جب ماں کے پیٹ میں تصویر اللہ بناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹ میں خود کیسے پیدا ہو گئے؟ دلائل کیا ہے؟ سنو، لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ ہوا، وہ اکیلا، العزیز، جو طاقتور ہے۔ سبحان اللہ، لفظ عزیز پوری طاقت کو بتا رہا ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں کسی کا دخل نہیں، کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ جیسے چاہے پیدا کر دے۔ کبھی 8 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، کبھی 6 مہینے میں پیدا ہو جائے، کبھی 4 مہینے کا بچہ یعنی شروعات ہو کر نامکمل ہو جائے۔ ڈاکٹرز کچھ بھی کہہ لیں، مگر ماں کے پیٹ میں جو بھی ہوتا اس پر اللہ کا قبضہ چلتا ہے۔ ماں کو نہیں پتا کہ پیٹ میں پلنے والی اولاد نیک ہے کہ بد ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، طاقتور ہے کہ کمزور ہے، صحت مند ہے کہ بیمار ہے، نہیں پتا۔ اللہ سب جانتے ہیں۔ تمہارے الٹرا ساؤنڈ میں صرف میل اور فیمیل کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ اخلاق والا ہے یا بد اخلاق والا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ بتاؤ کوئی مشین ہے دنیا میں جو یہ بتائے کہ پیدا ہونے والا بچہ ماں کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا؟ نہیں بتا سکتے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، حکیم ہیں، طاقتور ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ پاک نے عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، اور نبی نے بھی ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ لوگ آپس میں مذاکرہ کر کے نکل گئے۔ آپس میں یہ طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو مباہلہ کرو، یا تو جنگ کرو، یا پھر ہمارے ساتھ جو ہے صلح کرو۔ کس بات کی؟ کہ تم جزیہ دو گے اور ہم تمہارے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ مجبور ہو کر سلنڈر ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ طے ہوا جزیہ دینا، جنگ ہم نہیں کریں گے، صاف صاف انہوں نے کہا۔ بزدلہ نمبر 1، پہلے دن سے بزدلہ، آج بھی انہوں بزدلہ چیز ہو، سمجھ میں آنے بات، اس وجہ سے ایسے ہتھیار بنا لیے جو یہاں بیٹھ کو وہاں چھوڑ ڈالنا کر وہ میدان میں اترنے بولو، دیکھیں گے کسی میں ہمت نہیں آج بھی۔ مسلمان کے علاوہ میدان میں اترنے کا جنون اور جذبہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ سب دور بیٹھ کو خالی حملہ کرنے والے، قریب آ کو کوئی بھی حملہ نہیں کرتا۔ اصل مقابلہ تو میدان میں ہوا کرتا ہے۔